اب ایک شعر سن لیجئے مجھ سے اور اس کے بعد اس کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیں۔ متنبی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادها الاجسام۔ اذا کانت النفوس کبارا، جب انسان کے نفس کو بلندی چاہیے ہوتی ہے، برتری چاہیے ہوتی ہے، تو اسے اپنے جسم کو تھکانا پڑتا ہے تاکہ روح کو ارتقا ملے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، جتنا جتنا جسم تھکے گا اتنا اتنا روح کو ارتقا ملے گا، جتنا جسم کو راحت دیں گے اتنی روح مزمحل ہوتی رہے گی۔ نہیں توجہ کرے آپ؟ دیکھیے، آرام پسندی جسم کو اچھی لگتی ہے پر روح کے اضمحلال کا سبب ہے، محنت جسم کو بری لگتی ہے پر روح کے ارتقاء کے سبب بنتا ہے، روح کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو جسم دیا تو جیسے جسم کی ضرورتیں دی ویسے روح کی ضرورتیں بھی دی، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ نوجوان جم میں جا کر 2 گھنٹہ پسینہ بہاتا ہے، ڈولے شولے بنانے کی کوشش کرتا ہے، مارننگ واک ایوننگ واک، نہ جانے ڈاکٹر سے کے کہنے سے کون کون سی واکنگ کرتا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھنٹوں گزار رہا ہے۔ کہا جم میں پسینہ کیوں بہا رہے ہو؟ کہا مولانا طاقت آئے گی، صحت بنے گی، قوت بنے گی۔ میں نے کہا بہت صحیح کر رہے ہو، مگر یاد رکھنا جس جسم کو بنا رہے ہو یہ مٹی میں چلا جائے گا، جس کو بڑھا رہے ہو یہ قبر میں دفن ہوگا، یہ مٹی میں جائے گا، یہ مٹی ہو جائے گا، انتقال کے بعد ہی نام مٹی پڑ جاتا ہے۔ اب بندہ نہیں کہتے مٹی ہو گئی، مطلب کیا ہوا؟ مطلب جس مٹی سے آیا تھا اسی مٹی میں چلا گیا۔ تم ڈولے شولے جس جسم کے لیے بنا رہے ہو وہ تو مٹی ہو جائے گا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، صحت بننی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ڈاکٹر کی صلاح ماننا چاہیے، مگر میرے عزیزوں جہاں 2 گھنٹے جم میں پسینہ بہا رہے ہو، ارے 17 رکعت مسجد میں بھی پڑھ لو، کم سے کم 17 منٹ مسجد میں دے دو۔ مولانا مسجد میں دینے سے کیا ہوگا؟ کہا تمہاری روح جوان ہو جائے گی، روح کو ارتقا ملے گا، روح کو تقویت ملے گی، اور روح کی غذا عبادات ہیں، روح کی غذا محرمات سے بچنا ہے، روح کی غذا کمال حاصل کرنا ہے، روح کی غذا ارتقائی منازل کو طے کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جسم کو کیئر کیا جائے، جسم کی حفاظت کی جائے، ویسے انسان کو روح کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور جیسے جسم موسم کی وجہ سے اپنے تقاضے پورے کرتا ہے، ویسے روح بھی موسمیات میں اپنے تقاضے مانگتی ہے۔ اگر سردی آئے تو موٹا کپڑا چاہیے، اگر گرمی آئے تو باریک کپڑا چاہیے، اگر سردی آئے تو گرم کمرہ چاہیے، اگر گرمی آئے تو ٹھنڈا کمرہ چاہیے۔ تو جیسے تم اپنے جسم کے ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہو ویسے تمہاری روح کی بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ یاد رکھیے، گرمی میں اگر موٹا کپڑا پہنیں گے تو جسم کو نقصان ہوگا، اگر سردی میں پتلا کپڑا پہنیں گے تو جسم کو نقصان ہوگا۔ تو خبردار، اگر گناہوں کی طرف جاؤ گے تو روح کو نقصان ہوگا، بدعمالیوں کی طرف جاؤ گے تو روح کو نقصان ہوگا، بد کرداریوں کی طرف جاؤ گے تو روح کو نقصان ہوگا۔ لہذا روح کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ انسان روحانی غذاؤں کا استعمال کرے، اور روحانی غذائیں خرید کے نہیں کھانی پڑتی، جسم کو تھکا کے منزل عمل میں لانی پڑتی۔